اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے افواج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا کشمیر کے اندر سے یا پاکستان میں سے، کوئی کارکن ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے افواج جو ہمارے سرحد و محفوظ رکھتے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں 1 سال پہلے ہی مودی کو ایسے عبرتناک شکست دلوائی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ یاد رکھے گا، تو وہ ہمارے ریڈ لائن ہے، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور یقیناً جو آزاد کشمیر میں پچھلے مہینے سے اب صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے. ہر کشمیری پریشان ہے اور ہر پاکستانی پریشان ہے. کوئی یہ حالات نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے تھے، اور جتنا بھی دیر ایسے حالات چلیں گے تو اتنا ہی نقصان کشمیر کوز کو ہوگا، اتنا ہی نقصان پاکستان کے ریپوٹیشن پہ، پوزیشن پہ ہوگا. اور اس وقت جب عالمی سطح پر آپ کے سامنے دنیا بھر میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، عالمی سطح کی سازشیں چل رہی ہیں، اور ان تمام سازشوں میں پاکستان کا جو کردار ہے، ہمارا فیلڈ مارشل کا جو کردار ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اسرائیل کی سازش ہے ایران کے خلاف، تو وہاں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. بھارت کے حملہ کو جواب دینا ہے تو پاکستان اس حملہ کا جواب دے رہا ہے. چاہے وہ بھارت اپنے ہوائی جہاز بھیجے تو ساتھ کے ساتھ ہوائی جہاز گرائے جاتے ہیں. چاہے وہ بھارت اپنے ایجنٹس کو، اپنے دہشت گردوں کو، اپنے نمائندے کو افغانستان کے ذریعے بلوچستان اور پختونخوا پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو وہاں پاکستان کے افواج ان کو جواب دے رہے ہیں. چاہے مودی ہمارا اندس کو، ہمارا سندھو کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے پاکستان کے خلاف اور ہمارا دریا کے خلاف اور اس سنتاس معاہدہ پہ حملہ کر رہا ہے، تو وہاں پورا پاکستان کشمیر سے لے کے سندھ اور بلوچستان تک ہم سب تیار ہیں ان کو جواب دینے کے لیے. اور ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات کچھ ایسے ہیں، جب سب کو پتہ ہے کہ ایران یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ نیتنیاہو اور نیتنیاہو کا جو ٹیمو ورژن ہے وہ ساتھ تھے اسرائیل میں، تو سمجھنا چاہیے کہ عالمی قوت تو آپ کے خلاف یہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم پاکستان کو کیسے، خاص طور پہ جب پاکستان ہی مسلم امہ میں ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے سازشوں کو ناکام کر رہے ہیں، ہم پورا دنیا کو جنگ کی لپیٹ میں لے کے ڈالنے کی سازش ہے، اور اس کا مقابلہ صرف اور صرف پاکستان کر رہے ہیں اس وقت. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے، پاکستان کے سیاستدان کو سوچنا چاہیے، کشمیر کے سیاستدان کو سوچنا چاہیے، کارکنوں کو سوچنا چاہیے، عام آدمی کو سوچنا چاہیے، احتجاج کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، پالیسی بنانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں ہمیں رسپانسبلی اپنا لفظوں کا چناؤ کرنا چاہیے، سیاست کرنا چاہیے، لیکن سیاست کو اس طریقے سے کرنا چاہیے جہاں سے کوئی پاکستان کی مخالف، پاکستان کی دشمن ہمارا اندر کی ایشوز کا فائدہ نہ اٹھا سکیں. اس کانٹیکس میں جہاں تک کشمیر کی صورتحال ہے، اس میں ہم سب اس چیز کا خواہش کرتے آ رہے ہیں کہ اس پرامن طریقے سے، سیاسی طریقے سے کا حل کیا، تمام مسئلوں کا حل نکالا جائے. اور اسی پہ ہمارا کوشش جاری ہے. جہاں ایک طرف ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان کا موقف ہے جائز، اب ایک لحاظ سے تو ضرور ہے کہ وہ کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا ہے اسٹیٹ کو، اور ریاست سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں. تو دوسری طرف مختلف جو ڈیمانڈز ہیں اور جو ایشوز ہیں وہ سامنے آتے رہیں. ہم آج بھی چاہیں گے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے، کوئی ایسا راستہ نکلے جس سے ہم پاکستان کا اپنی جگہ کشمیر میں جو صورتحال اب 1 مہینے سے چلتا آ رہا ہے
कराची वाले तो याद करते कि 90 की दहाई में किस अंदाज में अल्ताफ़ हुसैन की सियासत ने कराची का अवाम का जीना हराम कर दिया था। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस किस्म की सियासत को फ़रोग़ दिया जाए, इस किस्म की सियासत को स्पेस दिया जाए उस कश्मीर में जो आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारा एक पर्सपेक्टिव है एंड उस पर मैं थोड़ा आपसे बात भी करना चाहूँगा, आपको भी बताना चाहूँगा। एंड दैट इज़ दैट हम समझते हैं कि जो मैं अब अंग्रेज़ी में बोलूँगा इसलिए लिखा हूँ मैंने अंग्रेज़ी में, तो द कंटिन्यूइंग लॉस ऑफ लाइफ इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, including the deaths reported yesterday, is a national tragedy. I extend my deepest condolences to every bereaved family and pray for the recovery of all those injured. Every Kashmiri life is precious. The death of a peaceful citizen cannot be treated as an acceptable consequence of political disagreement, just as the life of every police and security official must also be protected. The people of Azad Jammu and Kashmir have an unquestionable right to raise their political, economic, and constitutional grievances, but peacefully. Peaceful citizens must not engage in violence. Peaceful protesters must not engage in violence or hate speech. And peaceful citizens must also not be indiscriminately branded as terrorists, anti-Pakistan, or agents of any foreign power, merely for demanding their rights. At the same time, any specific allegation of violence, whether against a protester or a member of law enforcement, must be investigated individually, impartially, and according to the law. The present confrontation cannot be resolved through force or inflammatory accusations, nor can commitments made in writing be allowed to disappear into competing claims about what has or has not been implemented. There are competing accounts regarding recent events, the conduct of different parties, the implementation of previous agreements, the cases that have been registered, and the notification prescribing the protesting organization. These matters should not be decided through accusations, collective blame, or further confrontation. And I therefore propose, the Pakistan People's Party therefore proposes, the establishment of a Truth and Reconciliation Commission constituted with the agreement of all concerned parties. And the commission should be given a sufficiently broad mandate to examine the present situation, establish the relevant facts, consider the grievances and positions of all sides, review the outstanding political, legal, and administrative questions, and recommend a just and lasting way forward. I have already opposed on the floor of the National Assembly questions or questioning the Kashmiri identity of the people of Rawalakot. Let me reiterate, no one sitting in Islamabad has the right to determine who is or who is not a Kashmiri. The dignity and the identity of the people of Azad Jammu and Kashmir are not conditional upon their agreement with any government. And I appeal to the protesters
to ensure that their activity is peaceful and to cooperate in creating the space required for immediate and meaningful political negotiations. This appeal is not a request for surrender or silence. It is an appeal to save lives while pursuing a just political settlement. Pakistan's relationship with the people of Kashmir must be founded upon consent, dignity, democratic rights, and mutual respect. At this grave moment, our first responsibility is to prevent further bloodshed and restore trust through verifiable actions. So I therefore appeal to the protesters to suspend its activity and sit-ins and long marches once agreement has been reached on the formation of such a commission. Correspondingly, the authorities and the government should refrain from further measures pending the outcome of such a Truth and Reconciliation Commission. If this proposal is acceptable to the government of Pakistan, if this proposal is acceptable to the government of Azad Kashmir, if this proposal is acceptable to the protesters, and if and only if all parties are willing to accept such a proposal, then of course the Pakistan People's Party is ready to play its part to help resolve the current crisis in the best interest of the people of Kashmir. मैंने डर साहब से भी बात किया है और उन्होंने भी मुझे यकीन दिलाई है कि वज़ीर आज़म साहब से बात करके मेरे इस तजवीज़ के बारे में he will get back to me. तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं इंतज़ार कर रहा हूँ. हम अपने जो मौक़िफ़ है या अपना जो हल है, हम किसी पे वो ज़बरदस्ती तो लागू नहीं कर सकते, लेकिन मेरी नज़र में ये एक अप्रोप्रिएट तरीका है जिससे हम मौजूदा जो सियासी बहरान है, जिस कैफियत में हम मौजूद है, कि इस रास्ते के अपनाते हुए हम रियासत को मौक़िफ़ को भी सामने रखते हुए और जो एहतजाज करने वाले हैं उनके लिए भी एक ऐसा तरीक़ेकार जहाँ एक ऐसा फ़ोरम मौजूद हो जो मेरिट पे शिकायतें और इल्ज़ामात और हर साइड के इल्ज़ामात के बारे में इन्वेस्टिगेट भी कर सके, हकीकत अवाम के सामने लेकर आए और फिर हकीकत के मुताबिक हम आगे बढ़ सकते हैं.